ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے جو بڑی خوبصورت آواز اور آسن صوت کے اندر نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے برادر محترم جناب حافظ محمد عثمان صاحب ماشاءاللہ میں ابھی بیان روح سے بات کر رہا تھا اور ویسے بھی پنجابی اور سرائکی کا مقولہ ہے نا نزدیک دی برات ہمیشہ لے لیا نزدیک دی برات ہمیشہ لے لیا بہت سارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اب تو میری آواز نہیں جا رہی اس لیے ماشاءاللہ ہمت اور کوشش کرنی چاہیے دینی پروگراموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے چاہیے انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی محفل گواہی دے گی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ کے یہ بندے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اگر کسی چودھری کو کہہ دیا کہ نا یہ بندہ تیری باتوں کے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو چودھری سے بڑا چوڑا ہوگا اس سے پیار کرے گا میری باتوں سے خوش ہوتا ہے مجھے بتاؤ وہ چودھریوں کا بادشاہوں کا بادشاہ سلطان السلاطین جو اس کے ذکر سے اللہ کے حبیب کے ذکر سے خوش ہوگا کیا کل قیامت کے دن رب خوش نہیں ہوگا یقیناً خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرا ذکر سنتا تھا جاؤ فرشتوں بغیر حساب کتاب دل میں نے اس بندے کو معاف کر دیا تو ماشاءاللہ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں برادر مکرم فاضل نوجوان مجاہد اسلام مقرر شعبہ بیان حضرت مولانا محمد سید اشرف صاحب کو کہ وہ آئے اور خطاب فرمائے اور ماشاءاللہ سارے ساتھی جاگ بھی بیٹھے حضرت مولانا عبدالعزیز حسانی صاحب بھی پہنچ گئے طاہر بلا چشتی صاحب بھی پہنچ گئے ماشاءاللہ آپ اگر جاگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم پروگرام کو سمیٹیں گے اللہ کے حکم سے سمیٹیں گے تو حضرت مولانا محمد سید اشرف صاحب الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی سے مانگ کر تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا کہ جن کی شفقت بے حد تو بے انتہا، جن کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، کوئی بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور مجھے حشر کا ڈر کیوں ہو اے قاسم، مجھے حشر کا ڈر کیوں ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، کہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں سب سے قبل اپنے ان معزز بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ محفل سجائی۔ یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے، وگرنہ قرب قیامت کے زمانے میں جہاں ہر کسی کو اپنے کاروبار کی، اپنے مال و جائیداد کی، اپنی اولاد کی پڑی ہے، اللہ کسی کو ذکر مصطفیٰ کی توفیق دے دے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آنے والے تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے بیان میں آ جائے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بحر لا ساحل لہ، یہ بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ علماء اکرام نے آسانی کے لیے میرے محبوب کی سیرت کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کو نام دیا کمالات مصطفیٰ، دوسرے حصے کو نام دیا تعلیمات مصطفیٰ۔ پہلا میرے نبی کے کمال ہیں، وہ بھی بے مثال ہیں، دوسرے میرے نبی کے ارشادات ہیں، وہ بھی بے مثال ہیں۔ لیکن سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کمالات پیغمبر سیرت مصطفیٰ کا یہ حصہ، اس کو یاد کر لینا، اس کو اپنے علم میں لے آنا، اس کے بارے میں نالج رکھنا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے سیرت کے دوسرے حصے پر عمل کرنا پڑے گا۔ کمالات مصطفیٰ کے کیا کہنے، اللہ رب العزت نے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ کسی اور کو ایسا کمال عطا نہیں فرمایا۔ میرے آقا وجود کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ اول ما خلق اللہ روحی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا۔ حصول نبوت کے اعتبار سے
میرے آقا سب سے اول ہیں، ظہور نبوت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا کی نبوت کو ذاتی قرار دیا ہے، اور ترتیب میں ہمیشہ ذاتی مقدم ہوا کرتی ہے۔ نبوت میرے آقا کو ملی تو نبوت ذاتی تھی، باقی انبیاء کو نبوت ملی میرے آقا کے طفیل سے، دیگر انبیاء کو جو مراتب ملے وہ میرے آقا سے بہت کم ہیں، کیونکہ دیگر انبیاء کو نبوت آقا کے طفیل سے ملی ہے، اور میرے آقا کی نبوت ذاتی نبوت ہے۔ دیگر انبیاء وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیگر انبیاء کے پاس نبوت ہے، وہ بھی محدود نبوت ہے، میرے آقا کے پاس نبوت ہے تو غیر محدود ہے، اور میرے آقا کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ دیگر انبیاء صرف امتوں کے امام، میرے آقا نبوتوں کی امامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیگر انبیاء کا کلمہ امتوں کی زبان پر، میرے آقا کا کلمہ نبوتوں کی زبان پر جاری نظر آتا ہے۔ دیگر انبیاء کسی محدود علاقے کے لیے ہے، میرے آقا غیر محدود علاقے کے لیے ہے۔ دیگر انبیاء امتوں کے امام ہے، میرے آقا نبوتوں کے امام ہے۔ دیگر انبیاء کو معراج ملا ہے تو امتحان کی صورت میں، میرے آقا کو معراج ملا ہے تو انعام کی صورت میں۔ یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ دیگر انبیاء کا معراج ہے تو زمین پر ہے، میرے آقا کا معراج ہے تو عرش بری پر ہے۔ کمالات مصطفیٰ کے کیا کہنے، میرے آقا کو ملنے والے کمال ایسے ہیں کہ کسی اور میں وہ کمال نظر نہیں آتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ایک بات یہ بھی ہے، ولد مختون، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ بچپن میں بھی میرے محبوب کے سطر پر کسی کی نگاہ پڑے۔ ولد مختون، ختنہ ہوا تھا۔ اور امام زرقانی رحمہ اللہ شرح مواہب میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم کے اندر منتقل ہوا تو 6 ماہ تک مجھے اس انتقال کا علم ہی نہیں ہوا، 6 ماہ تک مجھے اس انتقال کا احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب احساس ہوا تو کس شان کے ساتھ، اماں آمنہ فرماتی ہے میں چلتی پتھروں پر ہوں، لگتا یوں ہے روئی کے گالوں پہ قدم رکھ رہی ہوں، اور اس شان کے ساتھ فرمایا کہ میں پانی لینے کے لیے کنویں کی منڈھیر پہ جاتی ہوں تو کنویں کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی کناروں کو چومنا شروع کر دیتا ہے، اور اس شان کے ساتھ احساس ہوا۔ فرمایا کہ پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں کے پتے اور ٹہنیاں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب میرے محبوب کی ولادت کا وقت آیا، فرمایا کہ ستارے مجھ پر جھکائے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ مجھ پر ٹوٹ نہ پڑے۔ جب ولادت ہو گئی، فرمایا کہ میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے سرزمین بطحا پر بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ ولد مختون، میرے آقا جب پیدا ہوئے تو مختون تھے، ختنہ نہیں کیا گیا، آپ کے ناخن پہلے سے کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال مبارک
पहले से बने हुए थे, आपकी आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, आपकी जुबान अक़दस वलादत के वक़्त भी ज़िक्र इलाही से मुअत्तर थी, और सजदे में अंदर अपनी जबीने नियाज़ को झुका के वो मुझे और आपको ये पैगाम और खबर दे रहे थे, ये मैसेज पहुंचा रहे थे कि वो एक सजदा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, शाने सहाबा, शाने अबू बकर सिद्दीक, शाने उमर फारूक, शाने उस्मान ज़ुन्नूरैन, शाने अली अल-मुर्तज़ा, अक़ीदा हयातुन नबी, अक़ीदा हयातुन नबी। इरशाद फरमाया वलीदा मख्तूनुन, पैदा हुए तो मख्तून थे। मेरे आका की सीरत का एक पहलू ये भी है, फरमाया कि माँ बका ज़िल्लुहु अलल अर्ज़ क़त्तु, साया तो था लेकिन जमीन पर नहीं पड़ता था कि कहीं नबूवत के साए पर भी किसी का कदम न आ जाए। मा ज़हरा बोलुहु अलल अर्ज़ क़त्तु, बोलो बराज की हाजत तो हुआ करती थी, लेकिन मेरे आका के बोलो बराज को अल्लाह ने कभी भी बोलो बराज की हैसियत से लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मेरे आका के कमालात में से ये भी है, फरमाया लम यजलिस ज़ुबाब अलैहि कत्तु, मेरे आका के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी भी नहीं बैठी। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी कभी नापाक ना हुए। वलम यतसाइब कत्तु, मेरे आका को कभी जमाई भी ना आई। वलम यहरब दाबतन राकिबहा कत्तु, कि जिस सवारी पर कदम मुबारक रख दिया करते थे उस सवारी ने भी कभी हुजूर की नाफरमानी ना की। और क्या क्या कहने हैं मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत के, क्या कौन से पहलू को बयान करूंगा। हुजूर की सीरत का एक पहलू ये भी है, फरमाया काना इदा जलस बैना कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, कि मेरे आका जब किसी मजलिस में तशरीफ फरमा होते थे बोलो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम से ऊंचा तो दरकनार आपके बराबर का भी कोई शख्स नहीं मिलता था। जबकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मेरे हुजूर का हुलिया बयान करते हैं, हुजूर की कदो जसामत का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाते, कानन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसतल जिस्मी, मेरे आका का जिस्म मुबारक दरमियाना था। लैसा बिल तवीली, हुजूर ज्यादा लंबे नहीं थे, वला बिल कसीरी, हुजूर ज्यादा छोटे भी नहीं थे, दरमियाने कद वाले थे। लेकिन शाने रिसालत को मुलाहिजा तो कीजिए ना, फरमाया काना इदा जलसा बैना कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब मेरे आका किसी मजलिस के अंदर बैठते थे तो हुजूर का शाना सबसे ऊंचा होता था, सबसे ऊंची गर्दन मेरे आका की हुआ करती थी। और इससे आगे कौन कौन सी शान को बयान किया जाए, साहबे मिशकात रवायत लेके आते हैं, फरमाते हैं काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, शान नबुव्वत नमाज की हालत में ये हुआ करती थी कि मेरे आका जैसे सामने देखते हैं ऐसे ही नमाज की हालत में पीछे भी देखते हैं। इससे बढ़कर आइए इमाम बुखारी अपनी बुखारी में रवायत लेके आए हैं, फरमाया तनामु ऐनाहु वला यनामु कल्बहु, जब मेरे आका महवे नौम होते हैं, बिस्तरे इस्तराहत पर लेटते हैं, हुजूर की आंखें सोती हैं, दिल जागता रहता है। अरे गैर नबी सोता है तो आंखें भी सोती है, दिल भी सोता है। इसी ही तो वजह है कि जब गैर नबी सोता है वुजू टूट जाता है, क्योंकि आंखें भी सोती है, दिल भी सोता है। मोहम्मद
مصطفیٰ سوتے ہیں وضو برقرار رہتا ہے، کیونکہ آنکھیں ہی سوتی ہیں دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کے کمالات ہیں، اور کمالات بھی ایسے کہ جس کے بارے میں قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمالات، سارے کمال، انبیاء کے کمالات، صحابہ کے کمالات، اولیاء اور اتقیاء کے کمالات، اے میرے آقا ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ بھائیو لگتا یوں ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرے حضور کے اتنے کمال تھے، میرے آقا کے اتنے کمالات تھے، میرے آقا کے اتنے اوصاف تھے کہ قرآن میں پورے نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ نے میرے حضور کے کمالات کے ظہور کو یقینی بنانے کے لیے میرے آقا کے کمالات کو نبوتوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں میں فردن فردن میرے نبی کے کمال بانٹے گئے ہیں، اوصاف کو بانٹا گیا ہے، اور پھر سارے اوصاف کو جمع کر کے محمد مصطفیٰ کی ذات میں رکھا گیا۔ حضور کے سارے کمالات میں دیکھنے ہو تو سارے نبیوں کو دیکھے، سارے کمالات کو اکٹھا دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ آدم کا خلق میرے نبی کے اندر موجود ہے، شیش کی معرفت میرے محبوب کے اندر موجود ہے، نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم کا جذبہ توحید میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت اسماعیل کا اظہار میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت لوط کی حکمت میرے حضور کے اندر موجود ہے، حضرت دانیال کی محبت میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت صالح کی فصاحت میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت سلیمان کی سلطنت میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت ایوب کا صبر میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت یعقوب کی گریہ زاری میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت یوسف کا حسن میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا زہد میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت یوشع کا جہاد میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ کا جلال میرے آقا کے اندر موجود ہے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ارے دیکھنا ہے تو دیکھیے نا کہ میرے آقا کے کمالات ساری نبوتوں میں تقسیم کیے گئے، میرے آقا کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے کمالات کو، سارے نبیوں کے اوصاف کو، سارے نبیوں کے اوصاف محمودہ اگر ایک گلدستے کی صورت میں مجتمع افراد میں مجتمع انداز میں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھیے۔ یہ میرے آقا کے کمالات ہیں، تو کیا کہتے ہیں کمالات کے؟ سیرت کے دو حصے ہیں، سیرت کے دو حصے، ایک حصہ کمالات مصطفیٰ، دوسرا حصہ ارشادات مصطفیٰ۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھیے۔ ایک حصہ کمالات مصطفیٰ، دوسرا حصہ ارشادات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ۔ بھائیو بزرگوں دوستو، ہم کمالات مصطفیٰ پہ عمل نہیں کر سکتے، ارشادات مصطفیٰ پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہے عمل کی نیت سے، آپ کو کمالات نبوت میں نہیں ملیں گے، ارشادات نبوت میں ملیں گے، تعلیمات مصطفیٰ میں ملیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو ناخن کاٹنے کا اسلامی طریقہ چاہیے، آپ کو کمالات نبوت میں نہیں ملے گا، تعلیمات نبوت میں ملے گا۔ آپ کو بولو براز کا سنت طریقہ چاہیے، آپ کو کمالات مصطفیٰ میں نہیں ملے گا، ارشادات مصطفیٰ میں ملے گا۔ سیاست اور حکومت کے اصول چاہیے، آپ کو کمالات نبوت میں نہیں ملیں گے،
ارشادات نبوت میں ملیں گے۔ کمالات نبوت کا منکر کوئی نہیں، سارے ہی مانتے ہیں، سکھ اور یہودی بھی، عیسائی اور ہندو بھی میرے آقا کی سیرت کے ترانے گاتے ہیں، میرے آقا کے کمالات کو ماننے والے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے عاشق اور غیر عاشق میں۔ ارشادات نبوت میں آ کر، ارشادات نبوت یعنی تعلیمات نبوت میں آ کر کہ اگر ہم نے اپنے پیارے محبوب کا سچا عاشق بننا ہے تو آپ کے کمالات کو معلوم کرنا بڑی اچھی بات ہے، تعلیمات نبوت پر عمل بھی کرنا پڑے گا، تعلیمات نبوت کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ایسا دور کہ جس میں تعلیمات نبوت پر عمل کرنے کی حیثیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب دینی اور اسلامی تہذیب کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے، میرے حضور کے ارشادات کو ختم کرنا چاہتی ہے، میرے آقا کی سنتوں کو مٹانا چاہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس دور کے اندر آ کر یہ عزم کرنا ضروری ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش نبی نبوت، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔